الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو سارے کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً رسالت کی آخری کڑی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ حج کی آیت نمبر غالباً 37 کی تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بعد یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذوالحجہ کا ہے، اور ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے
یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر دنیا کے چپے چپے سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ عزم بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، اپنے دیار وطن کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، جو اسلام کا ایک فریضہ ہے، جو اسلام کا ایک رکن ہے کہ اگر جس کے پاس استطاعت ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے کا، طواف کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ زندگی میں خانہ کعبہ کا حج کرے. اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی رکھا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو خاص کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تلقین کی تھی کہ اے میرے صحابہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ بہت مقدس روزہ ہے. صحابہ کرام اس روزہ کو کبھی ترک نہیں کیا کرتے تھے. آج ہم میں سے بہت مسلمان یوم عرفہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یوم عرفہ کے روزہ کی جو فضیلت ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں اتنی بڑی مقدس دن. یہ 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو عبادت ہے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا اور آپ کے صحابہ نے جو کیا، یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے میرے بھائیوں. ذی الحجہ کا چاند جب نظر آتا تھا تو صحابہ کرام بازار میں نکل جایا کرتے تھے، مارکیٹوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور بآواز بلند سے زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے. یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ہم نے صرف قربانی کا مہینہ رکھ دیا ہے. قربانی کا مہینہ ہے، یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے قربانی. لیکن قربانی ہمیں کس مقصد سے کرنا چاہیے؟ آج ہم میں سے بہت سے لوگ، بہت سے افراد اپنے گھر پہ تلقین کر چکے ہوں گے بکرا کی خریداری کرنے کے لیے کہ ہمیں اتنے پیسے کا بکرا چاہیے، ہمیں فلاں بکرا چاہیے، ہمیں ایسا چاہیے، اور بہت سے لوگ خرید بھی چکے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں، یہ عبادت دکھانے والا عبادت نہیں ہے، یہ عبادت اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا مہینہ ہے. آج ہم میں سے جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس 1 نہیں 2 قربانی کرنے کا طاقت ہے، ہم کرتے بھی ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا پڑوس کمزور ہے، مجبور ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کی حیثیت کمتر ہے، وہ ایک چھوٹا سا جانور لے کے آتا ہے 10,000 کا، 8,000 کا، 12,000 کا. اس کا پڑوسی مالدار ہے، لیکن اس کو دکھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے وہ اس سے مضبوط بکرا لے کر آتا، اس سے مہنگا بکرا لے کر آتا ہے، اور 1 نہیں 2 بکرا لے کر آتا ہے، تاکہ دیکھیں کہ ہاں یہ قربانی کرنے والا، یہ مالدار آدمی بہت خوبصورت اور اچھا بکرا لے کر آیا ہے. اگر آپ نے ایسا کیا، دکھاوے کے لیے کیا، آپ نے اپنے گاؤں والوں کو جلانے کے لیے کیا، اپنے پڑوسیوں کی حاجت سے آپ نے مہنگا بکرا خریدا، اور 2 خریدا، 3 خریدا، نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں کہیں گے دیکھو یہ 2 بکرا قربانی کر رہا ہے، یا یہ بہت بھاری بھرکم قیمتی والا، یہ 50,000 60,000 70,000 والا ہے. اگر آپ کی نیت دکھانے کے لیے ہے تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے گوشت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا.
اور جو 8,000 کا बकरा लाया है, 10,000 का बकरा लाया है, लेकिन उसकी नीयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए, हमसे राजी हो जाए। हम इन लोगों के दिखावे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह तेरी रजा के लिए करते हैं, तुझे खुश करने के लिए करते हैं, तो उसका 8,000 का बकरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी, ये जो इबादत है, कुर्बानी की इबादत, ये हमें बहुत सोच और समझ के करना पड़ेगा, वरना हमारा कुर्बानी, हमारा पैसा, हमारी सारी चीजें आएगा और बेकार हो जाएंगी। हमारा मकसद अगर सिर्फ दिखावे के लिए है। आज हम 2 बकरा लाते हैं, एक पहला दिन करते हैं, ईद के दिन करते हैं, ईद उल अजहा के दिन करते हैं, और दूसरा हम इंतजार करते हैं कि उसको दूसरे दिन करेंगे या तीसरे दिन करेंगे। मकसद यह है कि हमारी बेटी आएगी उसके बाद हम करेंगे, हमारा दामाद आएगा उसके बाद करेंगे, हमारी बहन है हम उसको बुलाकर दावत पे हम करेंगे। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुल्लु अय्यामिन तशरीकिन ज़रहुन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा अय्याम तशरीक के कुर्बानी के दिन है। ये जो 4 अय्याम होते हैं, ईद उल अजहा के बाद अय्याम तशरीक जो 3 दिन और जायद होते हैं, ये सारे के सारे के दिन कुर्बानी करने के दिन है। रात में आप कुर्बानी कर सकते हैं, आप दिन में भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दिन में 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास हैसियत है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी दे सकते हैं, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी दी थी। आपने ये इंतजार नहीं किया था कि आज 10 ऊँट की कुर्बानी कर देते हैं, कल 10 ऊँट की कुर्बानी करेंगे, परसों 10 ऊँट की कुर्बानी करेंगे, ताकि हमारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए, हमारी बेटी मैके है वो इकट्ठे हो जाए, हमारी बहन हमसे दूर है वो हमारे घर पर आ जाए, मेहमानों की दावत करें। दावत करना अच्छी बात है, इकट्ठा करना रिश्तेदारों को अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की थी, और पहले दिन कुर्बानी की थी। और उस कुर्बानी का गोश्त आपने जखीरा बनाकर नहीं रखा, आपने सारे के सारे गोश्त को गरीबों और मिस्किनों के अंदर बांट दिया। ये कुर्बानी, इसका ना गोश्त अल्लाह के यहां पहुंचता है, ना इसका खून अल्लाह के यहां पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अजीज के अंदर इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। क्या है मेरे बंदो, जो तुम कुर्बानी करते हो, इस कुर्बानी का ना गोश्त हमारे यहाँ पहुंचता, ना उसका खून हमारे यहाँ पहुंचता है, बल्कि जो हमारे पास पहुंचता है वो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या था। तुमने कुर्बानी की है तो लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं की है, तुमने कुर्बानी की है तो अल्लाह को राजी करने के लिए क्या है, उसको नाराज करने के लिए क्या है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मकसद ये रहता है कि हम दिखाएं, हम महंगे से महंगा कुर्बानी करें, ताकि लोग हमें कहें कि इससे महंगा इस गांव के अंदर कोई बकरा ही नहीं खरीदा, कुर्बानी करने के लिए नहीं लाया है। मेरे भाइयों, आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी कर सकते हो, लेकिन किताब और सुन्नत के दायरे में जो तरीका अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उस दायरे में रहकर आपको हर काम अदा करना है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, ताकत रखने के बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं करता है, फलन यक़रबन्न मुसल्लानन, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे ईदगाह के अंदर आकर ईद की नमाज को अदा करे। आज ये रस्म हमारे समाज में बहुत आम हो चुकी है। हमारे पास मकान बनाने के लिए पैसा है, हमारे पास जमीन और जायदाद खरीदने के लिए पैसा है, हमारे पास बैंक को बैलेंस करने के लिए हमारे पास मालो दौलत है, हमारे पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है,
لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، جہاں قربانی کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم ابھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حیثیت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے مصلی کے قریب مت آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب مت نہ آئے۔ بہت سے ہمارے سماج کے اندر ایسے لوگ ہیں، وہ مکان تو بنا لیتے ہیں، مکان بنانے کے لیے قرض میں ڈوب جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بہت قرضدار ہو گئے، ہم قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے مکان کیوں بنا لیا؟ آپ نے ایک منزلہ آپ کے لیے کافی تھا، آپ نے 2 منزلہ 3 منزلہ مکان کیوں بنا لیا؟ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی قربانی کرنے کی تو آپ نے زمین و جائیداد میں کیوں پیسہ ضائع کر دیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو ایسا کرتا ہے استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب، ہمارے مصلی کے قریب مت آئے۔ میرے بھائیو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنا پرسنٹ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں یہ عرب کے اندر سب سے قیمتی اونٹ مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت تھی۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی کرتے ہیں، بڑھیا عورت سے شادی کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ خدیجہ وہ خاتون تھی عرب کے اندر، مکے کے اندر سب سے مالدار تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شادی کا پیغام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مکہ کی مالدار خاتون، بزنس مین خاتون، مال و دولت میں سب سے زیادہ اونچا درجہ رکھنے والی خاتون ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں، لیکن وہ حضرت خدیجہ کا مال و دولت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس دولت کو دین کی کام میں لگا رہے ہیں، دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں۔ اس دولت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت آنے کے بعد آپ کے زندگی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد اس نوجوان کے لائف سٹائل میں چینجنگ ہو جاتی ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے۔ آج شادی سے پہلے وہی نوجوان چارپائی پہ سو رہا ہے، زمین پر سو رہا ہے، چھوٹے اور موٹے بسترے پہ سو رہا ہے، لیکن وہی نوجوان کی جب شادی ہو جاتی ہے، یہ سسرال سے ملنے والے بیڈ، سسرال سے ملنے والے چارپائی پہ سونا شروع کر دیتا ہے، نرم گرم بستر پر سونا شروع کر دیتا ہے۔ دہیج کا جو سامان ملتا ہے، کولر ملتا ہے، فریج ملتا ہے، اے سی ملتا ہے، آرام سے اس میں عیش و آرام سے سوتا ہے، اس کی لائف سٹائل چینج ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ کوئی مالدار آدمی ہے، شادی سے پہلے وہ سائیکل استعمال کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کی شادی ہو گئی ہے، سسرال سے ملنے والے جہیز کے موٹر سائیکل پر وہ سوار ہو کر فخر سے نکلتا ہے، اس کے زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، چینجنگ آ جاتی ہے، اس کے زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت خدیجہ سے شادی کرتے ہیں، مال و دولت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں
चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं, आपके लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती है कि मैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाट पर मैं सो गई, जिस बिस्तर पर, जिस जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। मैं चंद मिनट के लिए उस बिस्तर पर, अपने नबी के उस बिस्तर पर सोई। जमीन का वो मिट्टी मेरे बदन में चिभने लगा। वो कंकरी जो जमीन पर पड़ी हुई थी, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चटाई के नीचे थी, कच्ची जमीन हुआ करती थी, बराबर जमीन भी नहीं हुआ करती थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बिस्तर पर मैं लेट गई। मेरा बिस्तर जमीन से जब टकराया, वो कंकरी मेरे बदन में चुभने लगा, वो कंकरी मेरे बदन में गलने लगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दिन मैंने उस बिस्तर को डबल कर दिया, एक आरा से दोहरा कर दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम को अपने बिस्तर पर आते हैं, लेटते हैं, तो नरम गरम बिस्तर, वो बिस्तर जो सिंगल हुआ करता था, आयशा सिद्दीक़ा ने उसको दोहरा कर दिया, उसी को मोड़कर डबल कर दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के टाइम उठ ना सके। फजर के टाइम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा करते हैं और कहते हैं, आयशा तुमने हमारे बिस्तर के नीचे क्या बिछा दिया है, कौन सी चीज रख दी है? ऐ आयशा, आज मुझे इतना बेहतरीन नींद आ गया, आज मैं इतना आराम और सुकून से सो गया। ऐ आयशा, आज मेरी तहज्जुद की नमाज गायब होगी, मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। ऐ आयशा, तूने मेरे बिस्तर के अंदर कौन सी और बिस्तर को डाल दिया? आज उस नरम गरम बिस्तर की वजह से मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई और मेरी आंख फजर के वक्त खुली। ऐसे आयशा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके ऊपर कोई और दूसरा अलग से बिस्तर नहीं डाला, बल्कि मैंने उसी बिस्तर को डबल कर दिया, एक आरा से दोहरा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा जैसे मेरा पहले बिस्तर था वैसा ही मेरा बिस्तर लगाओ। ऐ आयशा, जब मैं गहरे बिस्तर पे सोया करता हूं और मेरे बदन में जब कंकरियां चुभती हैं, मैं करवट बदलता हूं, मेरे बदन में जब कोई चीज गड़ती है, मुझे महसूस होता मुझे बराबर नींद नहीं आती है। मैं रात की तन्हाई में उठता हूं और उठकर वजू बनाता हूं और तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं। ऐ आयशा, जब सारी दुनिया सो रही होती है, मैं उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो जाता हूं। ऐ आयशा, रात की तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता हूं और उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूं। आयशा, वो मजा जो आता था मुझे आज की रात वो मजा नहीं आया। आज तूने मेरे बिस्तर को दोहरा कर दिया, वो मजा मुझे नहीं आया। जब वो कंकरियां मेरे बदन में चुभती थी और मेरी नींद खुल जाती थी, मैं उस वक्त उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करता था। आयशा, आज इस नरम गरम बिस्तर की वजह से आज हमारी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आयशा, मैं जब रात को उठता हूं उस वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, ऐ आयशा, जब मैं वज़ू बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो जाता हूं और मैं सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारी उम्मत की शिफाअत और बख्शिश कर देना। ऐ आयशा, रात की तन्हाई में जब हमारे हाथ उठते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दस्ते दराज होते हैं और मैं अपनी उम्मती के लिए अपने रब से सवाल करता हूं, बख्शिश की दुआ मांगता हूं। ऐ आयशा, उस दुआ में बहुत मजा आता है। अज़ाब जहन्नम से रिहाई के लिए मैं अपने उम्मती के लिए दुआ करता हूं, उसमें हमें बहुत मजा आता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हमने आज अपने नबी की कौन कौन सी सुन्नत को हमने फरामोश कर दिया। मेरे भाइयों, ये मुबारक महीना बहुत मुकद्दस महीना है जो आने वाला है, जुल्हिज्जा का महीना।
اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے بارے میں آزما لیا جائے، دین کے معاملے میں جسے آزما لیا جائے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، جسمانی عبادت کرتے ہیں، بدنی عبادت کرتے ہیں، مالی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ ہم جانور کو خریدیں تو اپنے گھر پر اطلاع دیں کہ بہترین جانور جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، بے عیب دار ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ایسے جانور کو ہم خریدیں، اپنے استطاعت کے مطابق خریدیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم مہنگے سے مہنگا بکرا خریدیں، اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو ہم چھوٹا بکرا خریدیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ اور ایک بکرا اگر آپ ایک فیملی کے اندر موجود ہے تو ایک بکرا ایک گھر والوں کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ایک گھر کے اندر کئی افراد ہیں، باپ بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کا چولہا الگ الگ ہے تو ان کو الگ الگ قربانی دینا پڑے گا۔ اگر ایک ہی چولہے کے اندر اکتفا ہے، ایک گھر کی ایک فیملی ہے اور ایک ہی چولہا جلتا ہے، تو ایک ہی بکرا پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس میں کئی چولہے جلتے ہیں تو ہر چولہے کے پیچھے ایک ایک بکرا آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق۔ بیعیب ہونا چاہیے، اور عید الاضحیٰ کے بعد قربانی دینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ذبیحے کو عید کی نماز سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے ذبح کر دیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے خالی گوشت ہے، قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، خالی گوشت ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اور بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، لیکن وہ دتا ہوا نہیں ہے، جبکہ اس میں قربانی کے بکرے میں دتا ہوا مسلح ہونا ثابت ہے، دتا ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پاس جو دتا بکرا تھا میں نے اس کو عید سے پہلے قربانی کر دیا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے یہ پتا تھا کہ ہم سب سے پہلے قربانی کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے سب سے زیادہ ثواب ملے گا، اسی نیت سے ہم نے قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی، یہ صرف گوشت کھانا ہوا، قربانی آپ کے حصے میں نہیں آئی، قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک اور بچہ ہے، لیکن وہ پھردا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، لیکن دتا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اجازت دے دی، جاؤ، صرف میں آپ کے لیے اجازت دیتا ہوں، آپ کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو قربانی ادا کرنی ہے، اور قربانی کا پیسہ حلال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسے تیسے پیسہ کمایا اور قربانی میں کر دیا۔ اگر آپ کا پیسہ حلال ہے تو قربانی قبول ہوگی، آپ کا پیسہ حلال ہے تو آپ کا حج قبول ہوگا، آپ کا پیسہ حلال ہے تو آپ کا صدقہ قبول ہوگا۔ اگر آپ کا پیسہ حلال نہیں ہے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، قربانی کرتے ہو اللہ کو رضا کرنے کے لیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہترین سنت ہے، اس سنت کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اب آخر میں دعا ہے کہ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جنہیں تم نے غریب بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں اللہ رب العالمین، تو انہیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہمیں اس دنیا میں رہی ایمان و اسلام پر رہنا توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔